امام احمد بن حنبل حدیث پاک لائے ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر بھی اس کو نقل کرتے ہیں۔ صائب بن خلاد وہ راوی ہیں عن صائب بن خلاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ راوی کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ ظلما اخافہ اللہ، جو ظلم کرتے ہوئے اہل مدینہ کو ڈرائے اللہ اسے ڈرائے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے، ابن کثیر نے لکھا وہاں ہے من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ، جو اہل مدینہ کو ڈرائے اللہ اسے ڈرائے گا۔ بات یہاں پہ ختم نہیں، شہر رسول میں بسنے والوں کو کوئی ڈرائے اللہ اسے ڈرائے گا، یہاں بات ختم نہیں، بلکہ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے شہر رسول میں بسنے والوں کو ڈرایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور اس پر ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ جس نے شہر رسول میں بسنے والوں کو ڈرایا، تو کیا یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ نہیں کروایا؟ کیا یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کروا کے اس مدینہ منورہ شہر کو 3 دن کے لیے مباح نہیں کروایا؟ ہزاروں دختران شہر مدینہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کروایا؟ ہزاروں شہید نہیں کروائے؟ ارے مدینہ منورہ کے اندر کیا یزید نے مدینہ منورہ کے اندر بسنے والوں کو نہیں ڈرایا؟ اگر ڈرایا ہے تو پھر اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور اس پر ساری انسانیت کی بھی لعنت ہے۔ یہاں ایک بات اور ذہن نشین رکھیں، جو حضور کے شہر میں بسنے والوں کو ڈرائے، میرے آقا نے فرمایا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ ارے جو حضور کے شہر میں بسنے والوں کو ڈرائے، اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو حضور کے شہر میں بسنے والا اگر اسے ڈرایا جائے تو وہ ڈرانے والا لعنت کا مستحق ہے۔ حسین وہ حضور کے شہر میں نہیں فقط بستے تھے، وہ حضور کے دل میں بستے تھے۔ امام حسین وہ حضور کے فقط شہر میں نہیں بستے تھے، وہ حضور کے کندھوں پہ سوار ہوا کرتے تھے، وہ حضور کی گود میں پلا کرتے تھے۔ وہ امام حسین حضرت صحابہ کرام کی گود میں پلنے والے، حضور کی گود میں پلنے والے، ارے حضور کے شہر میں پلنے والے کو کوئی ڈرائے تو وہ لعنت کا مستحق ہے۔ تو حسین حضور کی گود میں پلنے والا، تو حضور کی گود میں پلنے والے کو کوئی ڈرائے تو کیا وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوگا؟ تو نے کیا قرآن سے سمجھا ہے؟ تو نے کیا مصطفیٰ کریم کے فرمان سے سمجھا ہے؟ ہمیں تو یہی سمجھ آئی ہے کہ حضور کے شہر میں بسنے والوں کو کوئی ڈرائے، اگر وہ لعنت کا مستحق ہے، تو حضور کی گود میں پلنے والے حسین کو کوئی ڈرائے تو وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔